لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منه الجمود ولا يبديه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شاعر الله فإنها من تقوى القلوب. بر محمد وآل محمد صلوات. شاعر حسینی جو شاعر خدا ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کی تعظیم کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. سید الشہداء کی عظیم قربانی قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اور کچھ معروضات آپ کی خدمت میں نے پیش کیے کہ کس طرح سید الشہداء ڈوبتے ہوئے انسان کو ہاتھ پکڑ کر نجات دیتے ہیں، اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے جس کے پاس ظاہری طور پر کوئی سہارا نہ رہا، کس انداز سے سید الشہداء بالخصوص نجات دیتے ہیں. اگرچہ تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام سفینۃ النجات ہے، کوئی شک نہیں ہے. تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں، کوئی شک نہیں ہے. لیکن سید الشہداء کی قربانی، سید الشہداء کا یہ عظیم جہاد، خداوند متعال نے اس خون میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس تاثیر کی بنا پر انسان کے آنکھوں میں اگر آنسو آ گئے، نفس پاک ہو گیا، دل پاک ہو گیا، گناہوں سے اس کا نامہ اعمال خالی ہو گیا. شک و تردید نہ کرے کوئی کہ کیسے ممکن ہے
کہ رونے کی بنا پر انسان کے گناہ معاف ہو جائے. جب یہ کہا جاتا ہے فلاں دوا کینسر کو دور کرتا ہے، مثلا کہ اگر فلاں دوا فلاں انجیکشن لگے، اب اگرچہ آج تک کوئی کینسر کی کوئی بظاہر تو ایسی کوئی دوائی نہیں دیکھی سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. ہاں، اور کہتے ہیں، اب ظاہر ہے یہ کوئی میڈیکلی کوئی اطلاع نہیں دے رہا ہوں میں، کہتے ہیں ایک چیز مشہور و معروف ہے، پھر یہاں پر کوئی شک و تردید کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بجا کہتے ہیں. میں نے تو نہیں آزمایا، نہ کوئی میڈیکلی سرٹیفکیٹ ہے اس مطلب کے لیے کہ جب کوئی انسان سید الشہداء کی زیارت کو جاتا ہے پیدل، جب اس کے پیروں میں ورم ہو جاتے ہیں، آبلے بن جاتے ہیں، تو وہاں کے عراقی اس پانی کو جمع کر لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ کینسر کے لیے دوا ہے. کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. ان کا یہ عمل یہ خود بتلا رہا ہے کہ یہ باقاعدہ اس کے مشتری موجود ہے، خریدار موجود ہے. کیا ہے یہ؟ انسان کے آبلے، انسان کے زخم کا پانی، کہ جس کو انسان ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی سید الشہداء ہے، کوئی شک و تردید نہیں ہے. جب سید الشہداء اس ڈوبتے ہوئے جو آخرت کے اعتبار سے جہنم کی آگ میں ڈوب رہا ہے، جب سید الشہداء وہاں سے نکالیں گے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، روایت ہے. زیارت سید الشہداء پہ کچھ معروضات آپ کی خدمت میں نے بیان کی ہے. خدا را سید الشہداء کی زیارت کو کم اہم نہ سمجھے. اگر کسی نے ابھی تک زیارت سید الشہداء انجام نہیں دی، اس کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ بس موت سے پہلے سید الشہداء کی زیارت ہو جائے، مرنے سے پہلے سید الشہداء کی زیارت کرے، ورنہ روایت کا جملہ ناقص الایمان ہے، وہ شخص ناقص الایمان ہے. اور عجیب روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، ابھی حدیث اس لیے بیان کر رہا ہوں، لیکن معصوم کا ارشاد کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی وجہ کے اگر سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی زیارت کو ترک کرتا ہے، معصوم فرماتے وہ اہل جہنم میں سے ہے. اللہ اکبر. تاخیر نہ کی جائے. کاروبار، بزنس، کام، دفتر وغیرہ سب چلتا ہے، زندگی چلتی رہے گی. آج تک کھا رہے ہیں، کس کا کھا رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں ہماری طاقت و قدرت. نہیں، ہماری طاقت و قدرت کچھ نہیں ہے. خداوند متعال کی طاقت و قدرت. لا حول ولا قوت. کیا مطلب لا حول ولا قوت؟ سوائے خدا کی کسی کی طاقت و قدرت نہیں ہے. اور چوتھے امام کا ایک قصہ کہ جس کو شیخ عباس کمی نے کتاب مفاد الجنان میں بھی بیان کیا، امام سجاد علیہ السلام کا، کہ ہماری قربانیوں کی بنا پر خداوند متعال سے ہم جو حاجت کو طلب کرے، خدا ہماری حاجت کو پورا کرے گا. جو حاجت. اہل بیت اطہار علیہ السلام. اب بعض احباب نے یہ کہا کہ فلاں امام کو باب الحوائج، مثلا ساتھ امام کو باب الحوائج کہتے ہیں، فلاں امام کو باب الحوائج کہتے ہیں، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو باب الحوائج کہتے ہیں. تو کوئی دلیل، کوئی روایت، یہ دلیل ہے. اگرچہ ہر امام باب الحوائج ہے، لیکن بعض لوگوں کو خصوصیت عطا کی گئی. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام باب الحوائج ہے تو وہ سید الشہداء سے بھی بڑھ گئے. نہیں، ایسا کوئی نہیں، کوئی مومن یہ نہیں کہتا ہے. امام مجتبی سے ان کا مرتبہ بلند ہو گیا، کوئی نہیں کہتا ہے. باب الحوائج مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی قربانی ہے کہ چوتھے امام جب اولاد ابو الفضل عباس کو دیکھتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے. درود پڑھتے محمد والے محمد.
امام سجاد سلام اللہ علیہ کہ جو امام حجت خدا ہے، معصوم ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ سید سجاد کی امامت کو قبول کرے. بہرحال اگرچہ وقت کے اعتبار سے ممکن نہیں تھا، لیکن یہ سید سجاد وہ فرماتے ہیں جب اولاد ابو الفضل عباس پہ نگاہ پڑتی ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ابو الفضل عباس کے اوپر، میرے ماں باپ قربان ہو. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے جو قربانیاں دی، جو ہم نے مصیبتوں پہ صبر کیا، لا یساویہم احد غیرنا، ہم نے جو مصیبتیں اٹھائی، ہم نے جو مصائب اٹھائے، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، کوئی بھی ہمارے مساوی نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے مساوی نہیں ہے. اور انسان کی صبر پر، انسان کے امتحان کی بنا پر انسان کی فضیلتیں بنتی ہیں. اسی لیے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کی مظلوم ترین شخصیت میں ہوں. ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور واضح ہے، واضح ہے اس لیے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مصیبت ہے. جناب زہرا کی مصیبت ختمی مرتبت کی مصیبت ہے، امیر المومنین کی مصیبت ختمی مرتبت کی مصیبت ہے، امام حسن کی مصیبت ختمی مرتبت کے لیے مصیبت ہے، سید الشہداء کی مصیبت ختمی مرتبت کے لیے مصیبت ہے. زیارت نہیہ پڑھیے کہ جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی تو فرشتے آئے ختمی مرتبت کو تسلیت دیتے ہیں، امیر المومنین کو تعزیت پیش کرتے ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین کو تعزیت پیش کرتے ہیں. یہ مظلومیت ہے. اور ظاہر ہے ایک باپ کے لیے اپنا درد بڑا درد نہیں، اپنی اولاد کا درد بڑا درد ہے. اور وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور حسین جیسا فرزند. ہم کیا درد کو احساس کر سکتے ہیں؟ ہم اصلاً احساس نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں تصور میں نہیں ہے. سید الشہداء کی غربت، سید الشہداء کی مظلومیت، مولا علی اکبر کے سلسلے میں ہم احساس نہیں کر سکتے ہیں. ہم تو عام باپ اور عام جوان کے اعتبار سے فقط تصور کر سکتے ہیں. نہ سید الشہداء عام باپ ہیں، نہ مولا علی اکبر عام فرزند ہیں. لہذا یہ جو امام فرماتے ہیں کہ ہماری حاجتوں پر، ہماری دعاؤں پر، ہماری قربانیوں کی بنا پر خداوند متعال کسی بھی ہماری حاجت کو رد نہیں کرے گا، کوئی بھی ہماری حاجت کو رد نہیں کرے گا. جو ہم خدا سے مانگیں گے وہ خدا عطا کرے گا. یہی تو مطلب ہے باب الحوائج کا، یہی مطلب ہے باب الحوائج. باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ. یہ شرک نہیں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف خدا ہی سے ہم طلب کرتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. پہلے بھی میں نے بیان کیا، اہل بیت سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے، کیونکہ خداوند متعال نے یہ مقام عطا کیا ہے. خداوند متعال نے یہ مقام عطا کیا. ہم نہیں کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت کی الگ دکان اور خدا کی الگ دکان، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. باب الحوائج واقعات دیکھیے، علماء کرام کے واقعات دیکھیے. اب مسئلہ دیکھیے، آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ یہ نہ کہیں گے میں اگرچہ پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا کہ امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا، ائمہ اطہار علیہ السلام نے کیا فرمایا. یہی ہمارا دین ہے. ہماری عقل، ہمارا شعور، ہماری فکر، کچھ بھی ہم اسے دین و شریعت نہ بنا سکتے ہیں، نہ دین و شریعت کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے واقعات ہیں، مثلا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، مثلا امام زمانہ کے ملاقات کے جو واقعات ہے، اگر واقعاً ایک روایت دیکھیں، شیخ صدوق نے کمال الدین نے ایک روایت کو بیان کہ جو شخص ہماری زیارت کا مدعی ہو اس کو جھٹلا دو. علماء بیان کرتے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو شخص بھی امام کی طرف سے یہ دعویٰ کرے کہ میں نائب خاص ہوں، تاکہ دروازہ نہ کھل جائے، ہر آدمی کل کھڑا ہو جائے مجھے امام نے بھیجا ہے، کیا علاج کریں گے؟ کیا سد باب کریں گے؟ کس کس کو روکیں گے؟ ہر شخص اگر ابھی کوئی آ کر یہ کہے کہ مجھے امام نے نیابت خاص عطا کی ہے، یہ امام نے کہہ دیا، جو شخص ہماری نیابت خاص کا مدعی ہو جائے، دعوے دار ہو جائے، اس کو جھٹلا دو. کوئی نائب خاص نہیں ہے. فقہ و فقاہت
ایک الگ بات ہے کہ جو اس سلسلے سے اس مقام تک پہنچے کہ یہ ایک بالکل عقلی بات ہے. بہرحال اجتہاد و تقلید ایک الگ سے پورا ایک الگ چیپٹر ہے کہ فی الحال اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. ہم نے تفصیلی ایک حد تک گفتگو کی. بہرحال اب آئمہ امام زمانہ علیہ السلام سے اتنے سارے واقعات خوب کون سی روایت ہے, کس معصوم کی روایت ہے؟ علامہ ہلی کی ملاقات, مقدس اردبیلی کی ملاقات, شیخ مرتضی انصاری کی ملاقات, سینکڑوں واقعات ہے. آپ کہیں روایت لے کر آئیں, اب امام زمانہ کی بات کون روایت لے کر آئے گا؟ اب کون روایت لے کر آئے گا؟ کس کا ڈائریکٹ ارتباط ہو سکتا ہے؟ کچھ واقعات یقینی ہیں, لہذا ان واقعات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. انہی واقعات میں سے یہ واقعات کہ مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب حاجت کیے گئی, حاجت پوری ہو گئی. اور یہ باب الحوائج اور کیا معنی ہے؟ باب الحوائج کا اور کون سا معنی ہو سکتا ہے؟ مولا ابو الفضل عباس علماء کرام ایک ورد بیان کرتے ہیں, یا کاشف الکرب ان وجل حسین علیہ السلام. اللہ اکبر. کیا ہے مولا ابو الفضل عباس؟ مجتہد ایک چھوٹا سا فتویٰ دیتا ہوا گھبرا جاتا ہے. وہ یہ کہے کہ نماز میں آیا یہ فلاں ذکر پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے, تو 55,000 روایات اس کو دیکھنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک فتویٰ دیتا ہے یا تصدیق کرتا ہے کہ ہاں یہ جائز ہے, جائز وغیرہ وغیرہ. اجتہاد ہم نے کھیل بنا رکھا ہے, لیکن مجتہد کو قیامت کے دن خدا کو جواب دینا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جواب دینا ہے. اجتہاد کھیل نہیں ہے. اجتہاد کا مطلب یہ کہ میں امام صادق علیہ السلام کی نیابت میں ایک بات کہہ رہا ہوں. اب یہ اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک کلام امام صادق علیہ السلام نہ دیکھا ہو, کلام اہل بیت اطہار علیہ السلام نہ دیکھا ہو. اس وقت تک کسی چیز کو, کسی حکم خدا کو خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے ہیں. کوئی مفتی, کوئی مجتہد, کوئی فقیہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں. جی نہیں, یہ جو کچھ کہتا ہے وہ اپنی تعلیمات کے اعتبار سے وہ یہ کہتا ہے کہ کلام اہل بیت سے میں یہ سمجھا ہوں, کلام اہل بیت سے میں یہ سمجھا ہوں. اور بالکل اب یہاں پر ممکن ہے بہت سارے مومن کے ذہن میں ایک بات آ جائے, لہذا میں خود ہی جواب دے دوں. اور یہ بالکل ایک نیچرل بات ہے, بالکل نیچرل بات ہے. 1400 سال ہو گئے اس کلام کو, 1350 سال گزر چکے ہیں اس کلام کو. ابھی میں ایک تقریر کرتا ہوں, 50 لوگ سن رہے ہیں. اب 50 لوگ سے پوچھئے, ان 50 لوگوں سے 100 لوگوں سے پوچھئے کہ کیا کہا, تقریر سنائیے. اب ایک شخص اپنے ذہن کے اعتبار سے ایک بات کہہ رہا ہے, ایک شخص اپنے ذہن کے اعتبار سے ایک بات کہہ رہا ہے. تو مجھ جیسا انسان جو آپ جیسا کلام کرنے والا, اس میں سمجھنے والوں میں اختلاف ہو رہا ہے, فہم کے اعتبار سے, سمجھ کے اعتبار سے, سننے کے اعتبار سے, توجہ کے اعتبار سے, انسان کی ذہنی عقل اور ذہنیت کے اعتبار سے بالکل فیکٹ بات ہے. ذرا امتحان کر کے دیکھ لیجئے. تو یہ تو امام معصوم کا کلام ہے, کوئی مذاق بات نہیں ہے. آج 1350 سال گزر گئے, شیخ صدوق آ گئے, شیخ توسی آ گئے, شیخ مرتضی انصاری آ گئے, علامہ ہلی آ گئے. کیا ہے ان کے کلام, ان کی کتابوں کو اٹھائیے, آل فال باتیں نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام نے یہ جو فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ ساری زندگی یعنی اتنے 1350 سال گزر گئے, 1350 سال گزر کے علماء, فقہاء, مجتہدین جن کے اوپر ہمارا اعتماد ہے. اگر آپ شیخ صدوق کے اوپر شک کریں, اگر شیخ توسی کے اوپر شک کریں, اگر علامہ ہلی پر شک کریں, اگر شیخ مفید پر شک کریں, تو تشیع کو بند کر دیں. اس لیے کہ ہمارے پاس دین اور روایات انہی بزرگان کے ذریعے سے ہے. اعتماد کی بنیاد پر ہر دین ہے. آج کسی کا کوئی ارتباط نہیں ہے ڈائریکٹ کسی امام اور کسی معصوم سے. ہمارے پاس دین کہاں سے آیا؟ شیخ کلینی کی اگر کافی نہ ہو تو دین آ سکتا ہے, شیخ توسی کی اگر کتاب نہ ہو تو دین آ سکتا ہے, شیخ مفید کی اگر کتاب نہ ہو تو دین آ سکتا ہے. لہذا ان بزرگان کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا. اور یہ بزرگ ہستیاں تھی, میں نے کہا تو معصوم تھے یہ لوگ. معصوم سے وہی 14 معصوم گزرے ہیں. انبیاء, مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ 14 معصوم, تو کیا انبیاء معصوم نہیں تھے؟ واضح ہے انبیاء بھی معصوم ہے, کوئی شک نہیں ہے. ہم شیعوں کا عقیدہ, یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے, یہ اعزاز ہے شیعوں کو کہ 1,24,000 نبی کو معصوم مانتے ہیں. 1,24,000 نبی کو معصوم مانتے, جبکہ اگر قرآن کی آیات دیکھیں تو عصا آدم, بھائی کیا کرے, قرآن کو لیں یا مذہب تشیع کو لیں؟ قرآن کہتے ہیں عصا آدم, آدم نے نعوذ باللہ من ذالک, عصا کا مطلب معصیت ہے, عصا کا مطلب معصیت ہے, نعوذ باللہ من ذالک. آدم نے معصیت کی, نعوذ باللہ من ذالک. حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہوا, فلاں دوسرے نبی کا تذکرہ ہوا,
اور پھر شیعہ کہتے کہ نبی معصوم ہوتا ہے. تو بھائی یہ مذہب تشیع جیب کا مذہب ہے یا قرآن و اہل بیت کا مذہب ہے؟ ہاں جواب دے دیا میں نے، خود ہی جواب دے دیا کہ مذہب تشیع مذہب قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، نہ خالی قرآن نہ خالی اہل بیت. اگر ہماری قرآن اگر ہم مطالعہ کرنا شروع کریں تو نعوذ باللہ من ذالک آدم بھی معصیت کار بن جائیں گے، موسیٰ بھی معصیت کار بن جائیں گے. اور لیکن اگر ہادیان نے الہی ہدایت کرنے والے اگر نہ ہو، اہل بیت اطہار کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا، ہمارے ابھی یہ حدیث ہے، اہل سنت کی ابھی حدیث ہے، تمام مسلمان اس حدیث کو قبول کرتے جو میں نے پہلے دن حدیث پڑھی تھی، انی تارک فیکم مستقلاً کتاب اللہ و اطرتی. اگر نجات چاہیے، اگر ہلاکت سے بچنا ہے، اگر گمراہی سے بچنا ہے تو خالی کتاب حسبنا کتاب اللہ، جی نہیں، یہ اسلام کا نعرہ نہیں ہے حسبنا کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے. نہیں، رسول فرما کے گئے. اور ایک روایت نہیں، وہاں بھی روایت ہمارے بھی موجود، ہمارے پاس بھی یہ روایت موجود کہ انی تارک فیکم مستقلاً کتاب اللہ و اطرتی. اگر یہ قرآن، بھئی یہ قرآن بہت خوبصورت دلیل علامہ شبر بیان کرتے ہیں. 2 جملے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں مذہب تشیع کی حقانیت کے لیے. 2 جملوں میں دلیل سن لیجئے کہ مذہب تشیع حق ہے. بھئی یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے یا گمراہی کی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. کون کہے گا گمراہی کی کتاب؟ کس میں جرأت ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ انسان، وہ مسلمان جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن نعوذ باللہ گمراہی کی کتاب ہے. پس ہر مسلمان مانتا ہے اس بات کو کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت یعنی خدا تک پہنچنے کا راستہ. خدا ایک ہے یا متعدد ہے؟ ایک ہے. خدا ایک ہے. چلے یہ پاسبل ہے کہ مقصد ایک ہو، راستے بہت سارے ہو، یہ پاسبلٹی ہے. اگرچہ دین اسلام میں یہ پاسبلٹی نہیں ہے. ویسے تو پاسبلٹی ہے، آپ کو کسی ایک جگہ پر جانا ہے، اس کے 4 راستے 10 راستے 20 راستے ہو سکتے ہیں، لیکن دین اسلام میں ایسا نہیں ہے. رائے حق ایک راستہ ہے، محمد علیہ السلام کا راستہ ہے. خدا ایک ہے، خدا ایک ہے. راستے متعدد ہو سکتے بھی، فی الحال اس میں بھی اس ہمیں موضوع سے متعلق نہیں. ویسے تو ایک ہی راستہ ہے، محمد علیہ السلام کا راستہ ہے. اب یہ ہدایت یعنی آپ کو مقصد تک پہنچنا ہے. اب مقصد ایک ہے یا متعدد ہے؟ اب اگر ہم مشرک بن گئے نعوذ باللہ من ذالک تو ہم کہیں گے ایک خدا یہ ہے، ایک خدا یہ ہے، ایک خدا یہ ہے. آپ کسی بھی خدا تک پہنچ جائیے تو مقصد تک پہنچ گئے. لیکن کیا کرے، خدا وحدہ لا شریک ہے، ایک ہی خدا ہے، حق ایک ہی ہے، حق ایک ہی ہے. اب یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، خدا تک پہنچانے والی کتاب ہے. اور ہدایت خدا ایک ہے، وہ مقصد ایک ہے. بس یہاں تک پتہ چل گیا کہ بھائی قرآن کے اندر کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی ہے، قرآن کے اندر اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک تک پہنچانے والا ہے. ایسا نہیں کہ قرآن کی ایک آیت کہے کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک ایک ہے، دوسری آیت کہے کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک 2 ہے، تیسری آیت کہے کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک 3 ہے. نہیں، یہ پاسبلٹی نہیں ہے. اب یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، توجہ کیجیے گا، قرآن ہدایت کی کتاب ہے تو ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی کرنا. ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی کرنا. یہ قرآن انسانیت کو ہدایت دے گی، نجات دے گی، خدا تک پہنچائے گی، وحدہ لا شریک تک پہنچائے گی. مسلمانوں کے کتنے مذہب ہیں؟ گنے نہیں ہے. رسول کی حدیث ہے، ہماری نہیں ان لوگوں کی ہی ہے. میرے بعد 72 فرقے بنیں گے، 72 فرقے 73 فرقے بنیں گے، 72 اور 73 فرقے بنیں گے میرے بعد. ہر مذہب والا اپنے مذہب کی حقانیت کی دلیل کہاں سے لے کر آتا ہے؟ کیا کہاں سے لے کر آتا ہے؟ اپنی جیب سے جی نہیں، قرآن سے. دیکھیں قرآن کی آیت ہمارے مذہب کو ثابت کر رہی ہے. شیعہ آتا ہے کہتا ہے قرآن ہمارے مذہب کو بیان کر رہا ہے، فلاں آتا ہے کہتا ہے کہ قرآن ہمارے مذہب کو بیان کر رہا ہے، مجسمہ آتا ہے، مجسمہ جو فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے مذہب کو بیان کر رہا ہے، مشبہہ ایک اور فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ میرے مذہب کی دلیل قرآن کی آیت ہے. بھئی قرآن نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں میں تفریقے کے لیے آیا یا ہدایت
کے لیے آیا. ہر مذہب والا اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے. چلے حدیث ہو تو کہیں پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, حدیث نہیں. ہر شخص, ہر مذہب والا اپنے مذہب کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے قرآن سے. ہر مذہب کی حقانیت کو ثابت کیا جا رہا ہے قرآن سے. تو یا خدایا, اے اللہ, تو کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو بھیجا جس قرآن میں لا ریب فیہ ھدی للمتقین, ھدی للمتقین. تو بھائی قرآن خود ہی کہہ رہا ہے, ذرا آنکھ کھول کے پڑھ لو آیت کو. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن ہدایت دینے والی ہے, آنکھ بند کر کے عمل کیے جاؤ ہدایت ہو جائے گی. جی نہیں, قرآن انگلی رکھ کے کہہ رہا ہے متقیوں کو ہدایت دے گا. جو صاحبان تقویٰ ہے ان کو ہدایت حاصل ہوگی. اب کوئی اگر گمراہی کا قصد کرے تو قرآن بھی چاہے گا, کیا قصور؟ اسی لیے رسول نے کیا فرمایا, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. یہ قرآن اگر خالی قرآن سے متمسک ہوئے تو ایک گروہ, دو گروہ, تیسرا گروہ, بس صحیح بخاری نے کہہ دیا 72 گروہ آ جائیں گے. اور عجیب مسلمانوں کا عالم ہے کہ بھائی اس حدیث میں یہ بھی بیان ہوا کہ ان 72 میں سے ایک فقط نجات پانے والا ہے, فقط ایک نجات پانے والا ہے. یا رسول اللہ, ہاتھ پکڑ لیجیے ہمارا, قرآن ہمارا ہاتھ پکڑ لو بھائی. کیا رسول خدا اسی طرح چھوڑ کر چلے گا اپنی امت کو؟ لڑتے رہو, جھگڑتے رہو, میرے بعد اطلاع بھی دے رہے 72 فرقے آئیں گے, 73 فرقے آئیں گے, جس میں سے فقط ایک نجات پانے والا ہے. اس کے بعد اگر رسول ہدایت نہ کرے, رہنمائی نہ کرے, اپنے بعد کے حالات کی اطلاع نہ دے, اپنے بعد کی جانشین و خلیفہ کی اطلاع نہ دے, تو رسول نعوذ باللہ من ذالک خداوندہ تو بہتر تھا کہ معذرت کے ساتھ خداوندہ بہتر تھا کہ تو اپنے ایسے دین کو ہی نہ بھیجتا. کہ جب اختلاف ہی کرنا ہے, جب اختلاف ہی کرنا ہے تو جس طرح بغیر حضرت موسیٰ کے ان کی قوم میں اختلاف ہو گیا, یہ قوم بھی اپنے اپنے کوئی خدا بنا لیتے, اپنے اپنے اعتبار سے خدا کی اطاعت ہوئی. تجھے اطاعت چاہیے تھی, کسی طریقے سے اطاعت ہو جاتی. کسی طرح جی نہیں, خدا کو کسی طریقے کی اطاعت نہیں چاہیے, خدا کو وہ اطاعت چاہیے جو خدا نے بیان کی ہے. ہمارا جی چاہ رہا ہم اس طرح نماز پڑھیں, ہمارا جی چاہ رہا اس طرح عبادت کرے, جی نہیں, کسی کو حق نہیں ہے کہ عبادت الہی کو اپنی طرف سے پیش کرے. اسی لیے جب ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے, ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ بھائی اگر یہاں سے چھوٹا سا اگر تو مختصر سا اگر خون نکل آیا, سوئی کی نوک لگ گئی, خون نکل آیا, اب پاک ہے یا نجس؟ اگر نجس ہے تو پاک کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے؟ ایک دفعہ دھونا ہے, 2 دفعہ دھونا ہے, کور سے دھونا ہے, قلیل سے دھونا ہے؟ یہ اتنے سارے مسائل. بھئی اب یہاں پر 2 آپشن ہے, یا تو میں اپنی عقل کو استعمال کر لوں, کیا ضرورت تھی چھوٹے سے خون کے لیے میں؟ جی نہیں, آئیے در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر, در اہل بیت اطہار علیہ السلام پر آئیے. پاک ہے یا نجیس؟ در اہل بیت بتلائے گا. پاک کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے؟ در اہل بیت. اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, کل ما لم یخرج. عجیب حدیث ہے یہ, حدیث صرف غیروں کے لیے نہیں, اپنوں کے لیے بھی ہے کہ ہم اپنی عقلوں کو بند کر دیں. دیکھیں عقل, شاید مجھے یاد نہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کہی یا نہیں کی, عقل کا مرتبہ ہے, عقل کا رتبہ ہے, خداوند متعال نے عقل عطا کی ہے. عقل کو نبی باطن کہا. روایت اصول کافی کی روایت ہے کہ 2 قسم کے نبی ہوتے, ایک نبی ظاہر اور ایک نبی باطن. نبی ظاہر 1,24,000 انبیاء, اور نبی باطن انسان کی یہ عقل شریف, یہ نبی باطن ہے, یہ نبی باطن ہے. اور واضح ہے کہ بھائی وہ اگر عقل نہ ہو تو 1,24,000 انبیاء آ کر کہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ, تو اگر عقل نہ ہو تو میں کس طرح قبول کروں گا؟ اگر عقل نہ ہو تو معجزوں کو کس طرح قبول کروں گا؟ اگر عقل نہ ہو تو رسالت کو کس طرح قبول کروں گا؟ اگر عقل نہ ہو تو نہ توحید سمجھ سکتے ہیں, نہ رسالت سمجھ سکتے ہیں, نہ امامت سمجھ سکتے ہیں, نہ اعتقادات. ظاہر مجنون کو آپ سمجھا سکتے ہیں؟ مجنون جو انسان ہو جس کو اپنے بارے میں کچھ نہ پتا ہو, اللہ کو کیا پہچانے گا؟ تو یہ عقل, اگر عقل نہ ہو تو خدا کی پہچان نہیں ہو سکتی, رسالت کی لہذا عقل کو نبی باطن کہا گیا, کیونکہ نبی باطن اور نبی ظاہر کے آپس کے درمیان کنیکشن ہے کہ جب نبی ظاہر جو اطلاع دے
اگر عقل باطن ہوگی تو انسان اس عقل کو، اس بات کو قبول کرے گا. یہ جو وہ ضرورت ہے عقل کی، اتنا بڑا عہدہ دیا گیا کہ ہماری عقلوں کو نبی کہا، لیکن اپنی حد میں رہنا، اپنی حد میں رہنا. جب نبی قرار دیا تو صاحب شریعت نہیں قرار دیا. اب یہ نہیں کہا شریعت اپنی ہی طرف سے بیان کر دو. جب وہ نبی معصوم محتاج ہے کہ جب تک حکم خدا نہ ہے بیان نہ کرے تو ہم کیا ہیں؟ لہذا اصول دین میں عقل کا استعمال کیجئے. نہج البلاغہ پڑھیے، توحید سمجھیے نا، عقل کو استعمال کرنا. پڑھیے نہج البلاغہ، پڑھیے نہج البلاغہ. توحید کا تعارف دیکھیں کس طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. اہل بیت کی روایات پڑھیں توحید کے سلسلے میں، باقی اعتقادات کے سلسلے میں وہاں میں ہم نے اپنی عقل کو بند کر دیا. جہاں پہ ہمیں حق نہیں کہ اپنی عقل کو استعمال کریں، جہاں پہ ہمیں حق نہیں اپنی عقل کو استعمال کریں، وہاں پر ہم نے اپنی عقل کو استعمال شروع کر دیا. بھئی یہ 4 رکعت نماز پڑھنا آخر کیوں؟ یہ خمس دینا آخر کیوں؟ یہ کیوں یعنی کیا مطلب؟ اسلام لے کر آئے ہو، اسلام کا مطلب ہے تسلیم، عقل کی تعطیل. جب تک اسلام نہیں لائے جتنے عقل کے گھوڑوں کو دوڑانا دوڑا لیجئے، لیکن جب دائرہ اسلام میں آ گئے تو سر تسلیم خم، چوئی چڑھا نہیں ہے. 4 رکعت نماز مجھے کیا معلوم کہ 4 رکعت کیوں ہے؟ کتنے بڑے فلسفی کو لے کر آ جائیے، کتنے بڑے فلسفی کو لے کر آ جائیے جو بڑی بڑی باتیں کرے، صرف یہ بتلا دیجیے آخر کیا وجہ ہے کہ نماز ظہر کی 4 رکعت ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی عقل نہیں بیان کر سکتی ہے. فجر کی 2 رکعت کیوں؟ مغرب کی 3 رکعت کیوں؟ بھائی یہ کون سی شریعت؟ اگر بھائی لوگ کہتے بھائی خدا کا احکام جو کہ عقلی ہوا کرتے، کوئی شک نہیں ہے، خدا کے احکام عقلی ہوا کرتے ہیں، خدا کے احکام منطقی ہوا کرتے ہیں، خدا کے احکام مصلحت کے مطابق ہوتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس مصلحت کو خدا سمجھ رہے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. مصلحت ہے، یقیناً مصلحت ہے، لیکن کس قرآن کی آیت میں یہ آیا کہ ہر انسان کی مصلحت، ہر انسان کی عقل اس مصلحت کو سمجھ سکتی ہے؟ جی نہیں. یہاں پر آپ نہا دھو کر شیمپو کر کے پرفیوم لگا کر آ گئے، خدا اجازت ہے 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ کا جی نہیں. پانی تمہارے لیے مضر ہے، نقصان دہ، ابھی تمہاری طہارت حاصل نہیں ہوئی ہے. مٹی پہ 2 ہاتھ مارو گے تو طہارت حاصل ہوگی. بھئی میری عقل، ہم اور آپ کی عقل کیا ہے؟ طہارت وہ خوشبو لگا کے آ رہا ہے، پرفیوم لگایا، فلاں شیمپو استعمال کیا، فلاں صابن استعمال کیا، صاف شفاف ہو گیا، خوشبو آ رہی، لیکن حق نہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھے. اب پانی مضر ہے، کرنا کیا ہے؟ مٹی پہ ہاتھ مارو، پیشانی پہ ہاتھ مارو، 2 کلب پشت پر، ہاتھ کی پشت پر ہاتھ مارو، پاک و پاکیزہ ہو جاؤ گے. ایسے پاک و پاکیزہ کہ آپ طواف بھی کر سکتے ہو، نماز بھی پڑھ سکتے ہو. کس انسان کی عقل سمجھ سکتی ہے ان احکامات کو؟ بو علی سینا آ جائے، ارسطو آ جائے، بڑے بڑے فلاسفہ آ جائے، نہیں سمجھ سکتے ہیں. اور بالکل منطقی بات ہے، لاجیکل بات ہے. لہذا دین و شریعت میں کوئی عقل نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے. اسی لیے 5ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ 5ویں امام فرماتے ہیں اگرچہ دیکھیں توحید اگرچہ عقلی مسائل ہیں، رسالت کے مسائل عقلی ہے، قیامت کے مسائل عقلی ہے، امامت کے مسائل عقلی ہے، لیکن ایک حد تک. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اپنی عقلوں کے ذریعے سے خدا کو پہچان سکتے ہیں، نہیں. 2 قسم کی عقلیں ہیں. ایک عقل وہ ہے کہ جو کوئی گائیڈ کرنے والا نہ بھی ہو، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ بھی ہو تو اپنی عقل سے خدا کو پہچان سکتے ہیں، وہ امیر المومنین. اور ایک ہم اور آپ ہیں، امیر المومنین بتلائیں گے نہج البلاغہ میں یہ ہے اللہ، یہ ہے خدا کی صفات، یہ ہے خدا کا وجود. جب امیر المومنین سمجھائیں گے تو اب ہماری عقل سمجھ قبول کرے گی. ہماری عقل کی حد یہ ہے، ہماری عقل کی حد یہ ہے. 5ویں امام کیا فرماتے؟ 5ویں امام فرماتے ہیں قانون دے رہے ہیں تمام عالم اسلام، غیر ہو یا اپنے ہو، سب کو قانون دے رہے ہیں. خدا اپنی عقل کو تعطیل کر کے رکھ دو، بند کر کے رکھ دو. ہاں توحید لی کر کیجئے استعمال، نہج البلاغہ پڑھیے، بڑے بڑے مشکل استدلالات جو امیر المومنین نے دیے. دیکھیے اصول کافی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وجہ توحید کی روایات ہیں. واقعاً یہ خزانے کن کے لیے ہیں؟ یہ خزانے دعائے ابو حمزہ صومالی، دعائے عرفہ، جس میں تعارف ہے، جس میں خدا بتلایا گیا کہ کون ہے خدا. ہم نے ان سب کے لیے عقل کو بند کر دیا. دعا پڑھ رہے ہیں، بس پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے پتہ نہیں. یہ خزانے، یہ
یہ صحیفہ سجادیہ یہ خزانے ہیں، یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خزانے ہیں جس میں تعارف خدا کا تعارف ہے، بتلایا گیا کون ہے خدا. کیجئے مطالعہ، اپنی عقلوں کو استعمال کیجئے جو کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے یہاں پر اپنی عقلوں کو بند کر دیا، اور جہاں پہ عقل کا دخل نہیں ہے وہاں پر اپنی عقلوں کو استعمال کرنا شروع کیا. پانچویں امام ارشاد فرماتے ما لم یخرج من حاذ البیت، ما لم یخرج من حاذ البیت فہو باطل. ایک قانون دے رہے ہیں کہ جو بھی علم اس بیت، اس خانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نہ نکلا ہو تو وہ سب باطل ہے. حق صرف وہی ہے جو بیت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے خارج ہو، وہی حق ہے، باقی سب بکواس ہے. معذرت کے ساتھ معصوم کی روایت ہے، پانچویں امام کی روایت ہے، بنا عبید اللہ، بنا وحید اللہ، بنا عرف اللہ. کتنے بڑے بڑے فلسفی آ گئے، اپنی عقل اور اپنے فلسفے سے سمجھتے کہ خدا کو پہچان لیا. کیا معصوم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے بھائی وہ صوفی ہے، وہ اہل عرفان ہے. کیا ہے ان کا اہل عرفان؟ کہ اہل بیت کا راستہ یا غیر اہل بیت کا راستہ؟ پہلے میں نے بیان کیا صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واحد راستہ ہے. صوفی ہو کتنا بڑا مقدس ہو، اگر اہل بیت کی طریق، اہل بیت کے راستے، اہل بیت کا طریق ہے تو پھر وہ قابل قبول ہے. اس کے علاوہ کوئی صوفیت، کوئی ورد، کوئی تقوی، کوئی پرہیزگاری قابل قبول نہیں ہے. اس لیے پانچویں امام نے فرمایا، اور یہ حدیث بنا واحد اللہ، بنا عرف اللہ، بنا عبد اللہ، عجیب حدیث ہے. ہم اہل بیت کے ذریعے سے خدا کی عبادت ہوئی ہے. عالم وجود میں، عالم وجود میں نہیں کہ عالم انسانیت، عالم انسانیت میں فقط ہم اور آپ ہے. عالم وجود میں کون ہے؟ عالم وجود میں انسان ہے، عالم وجود میں جن ہے، عالم وجود میں ملائکہ ہے. عالم وجود میں جو ذات خدا کی عبادت کر رہی ہے بنا عبید اللہ، ہم اہل بیت کی سبب سے وہ عبادت کر رہے ہیں. بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا. اگر نبی نے اگر خدا کو پہچانا تو ہم اہل بیت کے ذریعے سے، اگر ملائکہ نے اگر خدا کو پہچانا تو ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے، اگر جنہوں نے اگر خدا کو پہچانا تو ہم اہل بیت کے ذریعے سے، اگر انسانوں نے خدا کو پہچانا تو ہم اہل بنا عرف اللہ، بنا واحد اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا کی توحید سمجھ میں آئی. وہ شاید روایت آپ کی خدمت میں نے پہلے بیان کی تھی، عیون اخبار رضا کی روایت، بڑی تفصیلی روایت ہے جس کو مجھے بیان نہیں کرنا، کہ جس میں بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرشتوں کو تعلیم دیا. ایک مرتبہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں. جبرائیل نازل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک مرتبہ امیر المومنین حجرے میں داخل ہوئے، جناب جبرائیل امیر المومنین کے احترام میں کھڑے ہو گئے. رسول نے کہا جبرائیل اس جوان کے حق میں تم کھڑے ہو گئے؟ دوسرے مسلمانوں کو بتلا رہے ہیں سن و سال فضیلت کا سبب بھی بنتا ہے. بھئی تبھی تو کہا تھا نا اس کے والد نے کہ اگر سن و سال کی بنا پر اگر یہ عہدہ، ہمیں عہدہ دیکھیں میں بڑی احتیاط سے، واجب ہے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی بنا پر عزاخانے بند ہو جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو. ہاں مجھے نکال دیا جائے، مجھ پہ پابندی لگ جائے تو میرے وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن عزاخانے کھلے ہونے چاہیے. کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی بنا پر عزاخانوں کے دروازے بند ہو جائے. بھائی کہا تھا نا کہ تمہیں یہ عہدہ کیسے مل گیا؟ کہا میں ایک لفظ بھی جو وہ نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا لفظ ہو جو بڑا سینسیٹیو ایشو بن جائے، کسی کے کان بند کھلے ہو جائے، کھڑے ہو جائے کان، نہیں. کہا میں ان سب کے درمیان سب سے ایجڈ میں تھا، سب سے زیادہ عمر میری تھی. تو اس کے ابا نے کہا کہ اگر یہ ہے تو پھر مجھے یہ عہدہ ملنا چاہیے تھا، میں تو تمہارا باپ ہوں.
تو اگر سن و سال اگر ملاک اور معیار ہو، میں نے بڑے احتیاط سے ایک جملہ کہا، اگر میرا بچہ جوان نہ سمجھو تو بعد میں آ جائے، میں اس کو بتا دوں گا میں نے کیا کہا. سب سمجھ گئے؟ ایک درود پڑھ دے محمد وعلی محمد. یہ منبر حسینی کی برکتیں ہیں جو شارٹ ہینڈ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. شارٹ ہینڈ لینگویج سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، در اہل بیت پر آ جائیں. کیا کہا میں نے؟ کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا، لیکن الحمدللہ سب سمجھ گئے میں کیا کہا. تو سن و سال معیار نہیں ہے. اب اگرچہ کیا سن و سال ہے وہ ذرا آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جبرائیل تم اس جوان کے احترام میں کھڑے ہو گئے. جناب جبرائیل کہتے ہیں ان لہو علی حق تعلیم. بھئی بچپن میں ایک نعرہ سنتا تھا، میں سمجھ نہیں آتا تھا آخر اس کا فلسفہ کیا ہے. وہ کیا نعرہ ہے مجھے نعرہ بھی یاد نہیں، لیکن مفہوم یہی ہے کہ جبرائیل کا ٹیچر علی علی. اس کا فلسفہ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ نعرہ کہاں سے آیا یہ نعرہ. سن لیجئے، جبرائیل کا استاد، جبرائیل کا ٹیچر علی علی. وہ تو مولا تو بعد میں ہے گے، پہلے ٹیچر دیکھ لیتے ہیں. اب کل آپ نے سنا وہ روایت سنی جو حضرت سلمان فارسی والی. حضرت سلمان فارسی نے جو واقعہ سنایا، کیا کہا تھا؟ کتنا عرصہ گزر گیا تھا؟ 300 سال گزر گئے تھے. 300 سال گزر گئے. اس واقعے کو علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ نے سلمان کو یاد دلایا. دیکھا وہ واقعہ پیش آیا تھا، سلمان نے سلمان کو یاد دلایا. وہ جوان میں ہی تھا جو کل میں نے آپ کی خدمت میں واقعہ سنا، 300 سال پرانا واقعہ. امیر المومنین کی کل عمر مبارک 63 سال تھی. ظاہری دنیا میں جو عمر مبارک تھی 63 سال تھی بس. اب جناب جبرائیل کھڑے ان لہو علیہ حق تعلیم. اللہ کے رسول میں کیسے کھڑا نہ ہوں؟ میرے کندھوں پر اس کا حق ہے. کون سا حق؟ تعلیم کا حق. جبرائیل تم کو کیا پڑھایا؟ تم کو کیا پڑھایا؟ جناب جبرائیل کہتے ہیں جب خدا نے مجھے خلق کیا نا، خدا نے مجھ سے سوال کیا جبرائیل تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میرا نام کیا ہے؟ میں ایک مرتبہ متحیر تھا یا رسول اللہ، گھبرایا ہوا تھا یا رسول اللہ، کیا جواب دوں میں؟ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ ہے، کہا کہو انتا رب الجلیل الجمیل و انا عبد الذلیل و اسمی جبرائیل. کہو جناب جبرائیل کہتے ہیں جب مجھے میری ولادت کا پہلا دن تھا، خدا نے اتنا سخت امتحان لے لیا. پوچھا میں کون؟ وہ بھی اللہ کی معرفت. ہاں اس لیے کہ انسان کی حقیقت اس وقت مکمل نہیں جب تک اللہ کی معرفت نہ ہو. اللہ کی معرفت نہ ہو خود انسان نامکمل ہے، نامکمل ہے. خدا کی معرفت ضروری ہے. اور خدا کی معرفت میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ انسان ہم اپنی عقلوں سے، جب جبرائیل جیسا محتاج ہے، جب جبرائیل کی عقل نہیں چلتی تو ہم کیا سمجھتے کہ ہم خدا کو پہچان سکتے ہیں؟ امام پنجم نے فرمایا بنا واحد اللہ، اگر جس نے بھی توحید کو پہچانا، ہم اہل بیت 18 علیہ السلام کے ذریعے سے پہچانا، ہم اہل بیت کے ذریعے سے. امیر المومنین آئے جبرائیل کہہ دو انت رب الجلیل الجمیل. ہم نہیں سمجھتے ان الفاظ کو، ہم ان الفاظ کو نہیں سمجھتے، رب کا، جلیل کا، جمیل کا. صحیح ہم نے تو سن لیا، بس اردو کے اعتبار سے معنی کر لیا. میں نے شاید پہلی یا دوسری تقریر میں ایک آپ لوگوں کا ایک حق ہے جو میری گردن پہ رہ گیا، ایک روایت جو آدھی مکمل کی تھی، ابھی تک کبھی یاد نہیں آ رہی تھی، آج اتفاق سے یاد آ گئی، اس کو بھی مکمل کر دوں میں، کہ ہم تو در اہل بیت کے محتاج ہیں. ہمیں یاد رکھیے گا، ہم یہ نہ خیال کریں کہ کچھ ہم خود پڑھ سکتے ہیں اور کچھ در اہل بیت سے حاصل کر سکتے ہیں. نہیں، ہمیں جو عقل ملی ہے نا، صرف اس بات کی عقل ملی ہے کہ جو اہل بیت پڑھا ہے اس کو سمجھ سکے. اس کے علاوہ عقل کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہماری عقل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی ہماری عقل کا عمل دخل نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں سکتے. بھائی وہ حدیث جو آپ کی خدمت میں نے بیان کی، معنی ہے اللہ اکبر. اب میں جو اس تفصیل سے نہیں بیان کرنا جو میں نے شاید دوسری مجلس میں بیان کیا تھا، دیکھیں اتنے دن گزر گئے، یہ روایت نامکمل چھوڑ دی تھی. اللہ اکبر کا معنی، اللہ اکبر کا معنی اب یہ یاد دلائے گا، حق و تعلیم رہ نہ جائے.
حق کی تعلیم رہ نہ جائے جو جبریل کے کاندھوں پر. روایت نامکمل ہے بھی بیان کرتا ہوں لیکن سن لیجئے بھی, یہ پرانا وعدہ اس کو پورا کر دوں. اللہ اکبر کا معنی کسی بچے کو اٹھائیے اللہ اکبر کا معنی کرے, وہ معنی کر دے گا اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر اس میں تفضیل ہے, سپرلیٹو ڈگری کا صیغہ ہے, یعنی جہاں پر کوئی مقایسہ ہو وہاں پر سپرلیٹو ڈگری کا صیغہ استعمال کیا. اگر اس ہال میں اگر ایک ہی شخص ہو, اس ہال میں ایک ہی شخص ہو, تو یہ نہیں کہا جائے گا یہ شخص سب سے زیادہ جاننے والا ہے جو اس ہال میں ہے. بھائی یہ ایک ہی ہے, یہ ایک ہی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عالم ہے. کیا کہا جائے گا؟ یہ عالم ہے, جانتا ہے, جاننے والا ہے. جب اس ہال میں اگر ایک ہی انسان ہو, پڑھا لکھا عالم, اور کوئی بھی فرد نہ ہو, یا اگر چلے دوسرے افراد کو لے کر آ جائے تو جاہلوں کو لے کر آ جائیں, جاہلوں کو, بالکل جاہل ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عالم ہے سب سے زیادہ جاننے والا. جی نہیں, یہ جاننے والا ہے بس, اس کا کوئی مد مقابل, کوئی مد مقابل نہیں. سپرلیٹو ڈگری کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ یہ سب سے زیادہ, یعنی سب میں کچھ مد مقابل ہیں. بھائی عالم کہاں کہا جاتا ہے؟ جہاں پہ دوسرے علماء ہیں تو مجتہد بن جاتا ہے عالم. وہاں پہ اس وقت بھی میں نے ایک بات کہی تھی, خدا عالم نہیں ہو سکتا ہے, خدا سب سے زیادہ جاننے والا نہیں ہو سکتا ہے, خدا عالم ہے, اس لیے کہ وہی ہے جو جاننے والا ہے, اسی کی ذات ہے جو جاننے والی ہے, خدا کے علاوہ کوئی اور جاننے والا نہیں. لہذا علماء کرام جب لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں واللہ عالم, واللہ عالم نہیں, اس کے مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں. اب اللہ اکبر, اچھا آج سے نماز میں ہم شروع کر دیں اللہ کبیر, یہ کہنا شروع کر دیں کیا؟ جی نہیں, نماز میں کسی قسم کا کوئی حق نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ بڑھائے اور کچھ کم کرے. امام صادق علیہ السلام کی نماز ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم. اب میں بار بار امام صادق علیہ السلام, ممکن کوئی بچہ کوئی جوان کہ میں پہلے دن سے جو کہتا ہوں امام صادق علیہ السلام مذہب جعفری ہے. بھائی یہ مذہب جعفری ایسا نہیں کہ مذہب امیر المومنین کے مد مقابل ہے, نہیں. مذہب جعفری کو مذہب جعفری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو اکثر تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات الہی آئی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ذریعے سے آئی ہے. اللہم صلی علی محمد و محمد. اس لیے مذہب کو مذہب جعفری کہتے ہیں. ورنہ چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا طبق نقل کہ آپ جو وہ جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں رسول نے فرمایا. جب آپ سے کوئی چیز پوچھی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں رسول نے فرمایا. بھئی آپ کے اور رسول کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے؟ کیا آپ نے رسول سے ڈائریکٹ سنا؟ بھئی میں اگر کہوں کہ میں نے کہا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, اگر میں کہوں کہ خدیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو کیا ڈائریکٹ سن کر آ رہا ہوں؟ نہیں, بلکہ جب تک وہ سلسلہ روات نہ بنے اس وقت تک مجھے نہیں پتا چلے گا رسول نے کیا فرمایا. نا بالکل فیکٹ بات ہے. جب تک وہ پورا سلسلہ نہیں ہوگا اس وقت تک تو کسی نے کہا آپ ہمیشہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا, نہیں کہا ہماری طرح کہ فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا کہ رسول نے فرمایا. آپ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں, آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں رسول نے کہا. ہاں, دین تمہارے گھر میں نہیں اترا ہے, شریعت تمہارے گھر میں نہیں اتری, میرے گھر میں اتری ہے. تم کہو کہ ہم نے فلاں سے سنا, فلاں سے سنا, فلاں سے سنا. ہم جو کہتے ہیں وہ رسول سے لیا ہوا بیان کرتے ہیں. ہم کسی غیر معصوم کو واسطہ نہیں بناتے ہیں. اسی لیے جب غیر معصوم آئے گا تو اس کی اوتھینٹسٹی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بھائی کسی کی گارنٹی ہے؟ کسی کی گارنٹی نہیں ہے. میں نے 10 دن گفتگو کی, کچھ صحیح ہوگا کچھ غلط ہوگا, جہاں امام کے اقوال بیان کر دیے صحیح ہے, جہاں پہ میں نے اپنی طرف سے کچھ بیان کیا کوئی کچھ معلوم نہیں, شاید صحیح ہو کچھ غلط, شاید غلط. تو اس لیے کہ معصوم نہیں ہوں. جب معصوم نہیں تو غلطی کا امکان نہیں, غلطی کا امکان نہیں, غلطی ہوگی, غلطی کا امکان نہیں, غلطی ہوگی, وہاں غلطی کا امکان نہیں ہے. لہذا ممکن نہیں کہ امام صادق علیہ السلام کہ میں نے جابر سے لیا. امام صادق کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کہے میں نے سلمان فارسی سے لیا. کوئی ایک حدیث دکھا دیجئے. بھائی سلمان فارسی تو ختمی مرتبہ کے صحابی تھے نا, اور چھٹے امام تو بعد کے آنے والے زمانے میں. کوئی ایک روایت دکھا دیجئے جس میں امام پنجم نے یا امام ششم نے یہ کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے لی روایت, میں نے سلمان سے لی روایت, میں نے ابو ذر سے لی روایت, میں نے مالک سے لی روایت. جی نہیں, چھٹے امام کہتے میں نے 5ویں امام سے روایت لی ہے. 5ویں امام کہتے میں نے امام سجاد سے روایت لی ہے. امام سجاد کہتے میں نے سید الشہداء سے روایت لی. سید الشہداء کہتے میں نے امام مجتبیٰ سے روایت لی. امام مجتبیٰ کہتے میں نے باب
مدینۃ العلم سے روایت لی ہے. اور نام مدینۃ العلم رسول نے 1000 باب کھولے تھے علی کے لیے. کیا باب ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہماری کتابوں کی کوئی چیپٹر ہے؟ باب کہتے ہیں چیپٹر کو. جی نہیں, ہماری فہم سے بالا ہے. ہم تو ان الفاظ کو دہراتے جو وہاں پر آئے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے وہ تو کیا سے کون سمجھ سکتا ہے؟ یہ تو علی مرتضی اہل بیت اطہار علیہ السلام سمجھ سکتے ہیں. وہ باب کیا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے 1000 باب سکھائے, 1000 باب کی تعلیم دی, اور میں نے 1000 باب سے 1000 باب کھولے. وہ 1000 باب کیا, اس 1000 باب سے کیا 1000 باب کھولے. ہمیں صرف یاد رکھیے گا, صرف یہ سمجھ میں آ رہا ہے 1000 چیپٹرز اینڈ فرام 1000 چیپٹرز 1000 چیپٹرز. بس اس کے علاوہ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث پڑھ دی, جیسے میں نے ایک روایت پڑھی, کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی اس روایت کا مطلب مجھے نہیں معلوم. کیا روایت؟ جب شب جمعہ آتی ہے تو چھٹے امام کا فرمان کہ خود خدا حسین کا ظاہر ہے, خود خدا حسین کا ظاہر ہے. کیا مطلب؟ میں اب دیکھیں وہ مومن اگر یہاں پر موجود ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن دیکھیں میری بات ابھی میں نے کہا نا کہ میں نے ایک بات کہی, میں نے وہ بات نہیں کہی تھی لیکن غلط طریقے سے اس کو سمجھا گیا. مجھے اس طرح کوٹ کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ خدا آتا ہے حسین کی زیارت کو. جی نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. یا اس طرح کا کوئی جملہ, خدا حسین کا ظاہر ہے. خدا جسم نہیں رکھتا ہے, خدا بدن نہیں رکھتا ہے, خدا حسین کا ظاہر ہے. کچھ نہیں پتا مجھے کیا معلوم کیا مطلب ہے. آپ لوگ اگر پتا چل جائے تو مجھے بتا دیجیے گا, واقعان بتا دیجیے گا, سمجھا دیجیے گا. تجلیات ہے, خدا کی تجلیات ہے, خدا کی کچھ تجلیات ہیں جو تجلیات زائران حسین کے لیے. اس سے زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا, جیسا کہ بعض روایتوں میں یہی معنی کیا گیا. اس سے زیادہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا مطلب ہے. ہاں یہ فقط سید الشہداء کے لیے نہیں ہے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا, بہت ساری آج پھر ونڈوز کھل گئی ہے اور صرف 5 منٹ باقی رہ گئے. اللہ اکبر, پھر آج رہ گیا. چھٹے امام کی خدمت میں آیا, کا مولا میں نجف امیر المومنین کی زیارت کو نہیں گیا. انشاءاللہ کل میں تمام یہ جو معروضات ہے اس کو مکمل کروں گا. وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے. کل بھی میں نے 7 منٹ تقریباً شاید اوپر لیے تھے. آج انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کل آپ لوگ آئیے گا, لیکن میں اپنے وعدے کو انشاءاللہ کوشش کروں گا, پورا کروں گا. اور انشاءاللہ آپ مجھے یاد دلا دیجیے گا, سارے وعدے لکھ لیجیے گا کہ کیا کیا رہ گئے. ایک شخص چھٹے امام کی خدمت میں آیا, مولا میں حضرت امیر کی زیارت کو نہیں گیا, چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں. خدا را جائیے, نجف جائیے, کربلا جائیے. ایسا نہ ہو کہ کربلا جانے سے پہلے ملک الموت آ جائے. حق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمارے کندھوں پر ہے. چھٹے امام کا جملہ سنیں گے. امام جلال میں آ گئے, امام نے کہا کہ کیا کہہ رہے آنے والا کہ میں نے امیر المومنین کی زیارت نہیں کی, آپ کی خدمت میں آیا. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تم ہمارے شیعہ نہ ہوتے نا, میں تم سے کلام تک نہ کرتا. اللہ اکبر. تمہیں معلوم ہے کس کی زیارت کو چھوڑ کے آ رہے ہو؟ اس انسان امیر المومنین, اس انسان کی زیارت کو چھوڑ کے آ رہے ہو جس کا ظاہر خود خداوند متعال ہے. اور حضرت امیر کی ظاہر کا مقام ذرا دیکھیے. سید الشہداء اور امیر المومنین یہاں تک تو برابر ہے کہ سید الشہداء کا ظاہر بھی خدا ہے, حضرت امیر کا ظاہر بھی خدا ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور روایت چھٹے امام کی روایت ہے. چھٹے امام کیا فرماتے ہیں کہ کون ہے حضرت امیر کا ظاہر؟ حضرت امیر کا ظاہر کون ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ خدا, حضرت علی کی خدا زیارت کرتا ہے. میں ابھی سے بیان کروں, حضرت علی کی زیارت خدا کرتا ہے. کیا مطلب ہے مجھے نہیں معلوم ہے, بس روایت میں یہ آیا بیان کر دیا. عظمت علی پتہ چل گئی. کیا مطلب ہے؟ مگر بہت سارے مطالب حل ہو گئے تو یہ بھی بتلا دوں میں. اگر سارے مطلب اگر حل ہو گئے ہوں, صرف یہی میٹر رہ گیا ہو تو ایک الگ بات ہے. ہمارے تو سب کچھ مغلق ہے, سب کچھ بند ہے. کیا معلوم ہے ہمیں؟ ہم نے تو جو بس اہل بیت تھوڑا بہت بتایا, تھوڑی بہت جو اپنی عقل کے لحاظ سے جو بات سمجھ میں آ گئی وہی دین و شریعت ہم کو پتا ہے, اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے سے ہماری نجات ہے. بہرحال مجھے نہیں معلوم خدا کی تجلیات ہے کیا ہے, لیکن چھٹے امام کی یہ ایک روایت. لیکن ایک اور روایت امام فرماتے ہیں کون ہے علی کا ظاہر؟ علی کا ظاہر کون ہے کہ یہاں خدا حضرت امیر کی زیارت کرتا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص حضرت امیر کی زیارت کرتا ہے قیامت کے دن خدا اس ظاہر کی زیارت کرتا ہے. خدا اس ظاہر کی زیارت کرتا ہے.
بس زیارت سید الشہداء کو ترک نہ کریں، یہ ایک عظیم حق ہے۔ محمد بن علی ایک مومن ہے جو روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک شخص تھا جو ہر مہینے سید الشہداء کی زیارت کو جایا کرتا تھا، ہر مہینے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا، ضعیف ہو گیا، ناتوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، ایک طویل مدت تک سید الشہداء کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ بالآخر میں نے سامان سفر باندھا، کمر کو محکم کیا کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ سید الشہداء کی زیارت کو جانا ہے۔ یہ مومن کہتا ہے، علی بن محمد یہ کہتا ہے کہ میں سید الشہداء کی زیارت کو پہنچا، زیارت کی میں سویا خواب میں۔ سید الشہداء کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف سید الشہداء اس مومن کو نہیں کہہ رہے، ہم سب کو کہہ رہے ہیں۔ سید الشہداء کہتے ہیں، اے علی بن محمد تم تو نیک انسان تھے، تم تو مطیع تھے، تم تو مقدس شخص تھے، تم کو کیا ہو گیا کہ ہماری زیارت کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ اللہ اکبر۔ یہ شخص بیمار تھا، ناتوان تھا، عاجز تھا، بوڑھا تھا، اس لیے سید الشہداء کی زیارت کو چھوڑے ہوئے تھا۔ تو اس وقت امام نے کہا کہ تم نے اطاعت کو چھوڑ دیا، تم نے ہم پہ جفا کی، تم نے ہمارے حق کو پامال کر دیا۔ یہ ظاہر تھا، کون سا ظاہر؟ ہر مہینے سید الشہداء کی زیارت کرتا تھا۔ کم اہم نہ سمجھے زیارت سید الشہداء کو، کہا مولا بس آیا ہوں، بیمار تھا، بوڑھا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں، سید الشہداء میں آیا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے ایک روایت آپ کی زبانی سن لوں، آپ کی زبانی حدیث سننا چاہتا ہوں۔ مولا ہم نے سنا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص میری قبر کی زیارت کرتا ہے میں اس کی قبر میں آ کر اس کی زیارت کرتا ہوں؟ میرا مولا کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہے، جو زائر میری زیارت کرتا ہے قبر میں اس کی زیارت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد امام ایک اور جملہ اضافہ کرتے ہیں، کوئی شک نہ کرے، امام کہتے جب ہم اس کو جہنم میں دیکھتے ہیں تو اس کو جہنم سے نکال لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ حدیث، اس حدیث کو بیان نہ کیا جائے، یہ حدیث نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حدیث ہے کہ شاید ممکن ہے کوئی جوان اس کی بنا پر گناہ کرے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں دوا کینسر کے لیے دوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اگر کینسر ہو جائے تو یہ دوا علاج کا کام کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو کینسر میں مبتلا کر دے، نہیں، یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ گنہگار کوئی بھی معصوم نہیں سوائے 14 معصومین کے، ہر شخص گنہگار ہے، خطا کار ہے، معصیت کار ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد نا امید نہ ہو جائے۔ در حسین کھلا ہوا ہے، در حسین کھلا ہوا ہے، بس خدا کی حسین کی راہ میں، حسین کی غم میں آنسو کو بہا، آنکھوں میں آنسو آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ایک معصوم نے متعدد معصوم کہتے ہیں، خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا، خدا سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ مولا آپ کی غربت آپ کے اوپر گریا انبیاء نے کیا، جناب آدم نے گریا کیا، جناب ابراہیم نے گریا کیا، جناب موسیٰ نے گریا کیا، جناب عیسیٰ نے گریا کیا، جناب جبرائیل نے گریا کیا، جناب میکائیل نے گریا کیا، تمام فرشتوں نے گریا کیا، ائمہ اطہار نے گریا کیا، ختمی مرتبت نے گریا کیا۔ ہاں آزاداروں سنیں گے سید الشہداء پہ گریا کرنے والے کون کون ہیں؟ ان میں سے ایک حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا بھی ہے۔ کون ہے حسین؟ بس اختصار کے ساتھ جلدی جلدی مجھے اس روایت کو بیان کرنا ہے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرو، وقت مکمل ہو چکا ہے۔ کون ہے حسین؟ ختمی مرتبہ سے منقول حدیثیں ہیں، ختمی مرتبہ فرماتے ہیں من آذا حسین فقط آذانی، جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ کبھی آپ نے اس انداز سے فرمایا کبھی حسین اگر گریہ کر رہے ہو نا، ختمی مرتبہ جناب زہرا سے مخاطب ہو کر کہتی ہے ہائے بیٹی سکتی ہے، ہائے حسین کو خاموش کر دو، اس کے رونے سے مجھے اذیت ہوتی ہے۔ اور کبھی آپ اس انداز سے کہتے ہیں ہائے فاطمہ حسین کو خاموش کر دو، اس کے رونے سے ملائکہ کو اذیت ہوتی ہے۔ مقتل کا جملہ ہے، تاریخ کا جملہ ہے، ایک مرتبہ حسین رو رہے ہیں،
حسین رو رہے ہیں. آج حسین کا رونا بڑا عجیب رونا ہے, حسین کا بچپنا ہے, حسین رو رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں. جناب بنت رسول خاموش کروا رہی ہے, لیکن حسین ہے جو آرام ہی نہیں آ رہا. ایک مرتبہ شہزادی نے چادر کو اوڑھا, مسجد نبوی کا رخ لیا. ابن عباس کہتے ہیں ہم نے بنت رسول کو آتے دیکھا, اصحاب سارے چلے گئے. ایک مرتبہ علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں, ہائے رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ رسول کی نظریں, رسول کی نگاہیں بنت رسول پر پڑی. رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس بنت رسول قریب پہنچنا جاتی ہے, ختمی مرتبہ نے اپنی آستین سے جلدی جلدی آنسو کو پہنچا. ایک مرتبہ بنت رسول آئی اور ایک مرتبہ ختمی مرتبہ سے مخاطب ہو کر کہا, یا رسول اللہ, کیا آپ نے نہیں فرمایا حسین زین السماوات والارضین, کہ حسین زمینوں اور آسمانوں کی زینت ہے؟ رسول نے کہا کہ ہاں میں نے کہا. اس کے بعد جناب بنت رسول کہتی ہے, یا رسول اللہ, کیا آپ نے نہیں فرمایا رایت الاشم رایت الجنہ من الحسین, کہ میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں حسین سے؟ رسول نے کہا ہاں میں نے کہا, لیکن بنت رسول, اے فاطمہ, آخر راز کیا ہے, آخر سوال کیا ہے؟ ایک مرتبہ بنت رسول نے کہا, کیفا ما قبلتہ کما قبلتا الحسن وہو باقی, یا رسول اللہ, کیا وجہ ہے جس طرح سے آپ نے امام مجتبیٰ کا حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کا بوسہ لیا, اس انداز سے حسین کا بوسہ نہ لیا جبکہ حسین رو رہا تھا. ہائے رسول اللہ, ایک مرتبہ سر جھکا دیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہاں رسول کہتے ھذا سر, اے فاطمہ, یہ اللہ کا ایک راز ہے. خواب علیہ کی مجھے ڈر ہے, اگر تم نے سن لیا تمہاری زندگی تلخ ہو جائے گی, دل ٹوٹ جائے گا. بنت رسول کہتی, بابا آپ کو آپ کی حق کی قسم, بابا آپ کو آپ کی حق کی قسم, بتلائیے اس کا کیا راز ہے کہ آپ نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو بوسہ لیا, حسین غریب کی گردن کا بوسہ لیا. ایک مرتبہ ختمی مرتبہ نے ایک جملہ کہا, انا للہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, یا رسول اللہ, آپ نے طاقت نہیں مصیبت حسین کو بیان کرے. اے بنت رسول, آپ میں طاقت نہیں بنت سید الشہداء کی مصیبت کو سن سکے. اللہ اللہ, عصر عاشور زینب کبریٰ نے اس درد بھرے منظر کو کیسے دیکھا؟ ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں, امن حسن فاخبرنی جبرائیل ان رب جلیل, رب جلیل نے جبرائیل کو کہا, جبرائیل نے مجھے بتلایا, امن حسن یموت مسموما تسمہ زوجتہ. ہائے حسن, حسن کی بیوی جودہ بنت اشعث حسن کو زہر دے گی, حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشوے گریں گے. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَيَمُوتُ الْحُسَيْنُ مَلْعُونًا بِسَيْفِ الشَّمْسِ. اے فاطمہ, تیرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا, شملے نہیں, حسین کو ذبح. خدا کو کوئی غم نہ دکھائے سوائے غم اہل بیت کے, بس یہ سننا تھا. ہاں آزادارو, ہم نے کیا ماتم کیا, ہم نے کیا آزاداری کی. مقتل کا جملہ ہے, بکت بکان عالیہ, بکت بکان عالیہ, لطمت وجہہا حست ترابہا علی راسہا. ایک مرتبہ بنت رسول نے بلند آواز سے گریہ شروع کیا, حسین کی شہادت پہ رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کیے. مدینے کی خاک کو اٹھا کے بنت رسول سر پہ ڈال دی جا رہی. ایک مرتبہ بنت رسول نے سوال کیا, بابا یہ واقعہ کہاں پیش آئے گا, مدینے میں یا کسی اور مقام پر, کون ہوگا؟ ایک مرتبہ رسول کہتے قتلو اچانک غریبا, تیرے حسین کو 3 دن کا پیاسا عالم غربت میں مارا جائے گا. وہو یقول, اور حسین یہ کہہ رہا ہوگا, اکبر مارا گیا,
امام ناصر ینصرنا، کوئی نہیں جو فرزند زہرا کی نصرت کو آئے. اس کے بعد جملہ سنیں گے، دل پہ ہاتھ رکھ کے جملہ سن لیں. رسول بنت رسول کو خبر دے دیں، فیوزبہ بذبح الشاة، اے فاطمہ جس طرح گوشت بند کو ذبح کیا جا رہا، حسین کو ذبح کیا جا رہا. ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا، پانی پلایا جاتا، آپ کا حسین 3 دن کا پیاسا، ہائے حسین ماں محمد والیہ، 3 دن کا پیاسا، 3 دن کا بھوکا فرزند زہرا، گوشت جانوروں کی طرح ذبح ہو گیا. کوئی نہیں جو فرزند ماتم حسین. یا